نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم طلباء اور اساتذہ، میں نے اپنے والد کی زندگی کے تقریباً 15 سال ان کی خدمت میں گزارے. یعنی جب میں عربی اول میں تھا اس زمانے میں ڈائبٹیز کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ چلنا وغیرہ نہیں ہو پاتا تھا، تو والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ساتھیوں نے جو ابھی گاڑی جس میں والد صاحب آتے جاتے تھے وہ ہدیہ کی تھی، اس کو چلا کر لاتا تھا، لے جاتا تھا. ان 15 سالوں میں نے اپنے والد میں جو صفات کو پایا، جب بھی میں ریاض الصالحین کی کتاب کھولتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوصاف کو بتایا کہ وہ کسی مومن میں ہونے چاہیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بتاتے تھے اور جو اوصاف صحابہ میں تھے، ان تمام اوصاف کو میں اپنے والد کے اندر پاتا تھا. میں نے اپنے والد سے بارہا سنا ہے کہ جب والد صاحب دارالعلوم فلاح دارین ترکسر میں پڑھنے گئے تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا یعنی والد صاحب کے والد نے حضرت مولانا عبداللہ کابودروی رحمۃ اللہ علیہ کو والد صاحب کو سپرد کیا اور کہا کہ یہ غلام آج سے آپ کا بیٹا ہے، جو آپ بنائیں گے میں اس پر راضی ہوں. یہ ایک والد کا اپنے جس ادارے میں وہ اپنے بیٹے کو داخلہ دلوا رہے ہیں اس محتمم پر اتنا بھروسہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ غلام آج سے آپ کا بیٹا ہے. اور وہ محتمم بھی کیا محتمم تھا، انہوں نے اسی دن سے والد صاحب کو اپنے ساتھ چھوٹی موٹی خدمتوں میں رکھنا شروع کیا، اور بعد میں اپنے خادم خاص کے طور پر پورے 7 سال والد صاحب نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے. والد صاحب نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کچھ سیکھا. من جملہ جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ تھا انتظام، وہ انصرام تھا جو حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے ودیعت فرمایا تھا. والد صاحب نے چونکہ والد صاحب دارالعلوم فلاح دارین کے اولین طلباء میں سے تھے، تو آپ نے ایک مدرسہ بنتا کیسے ہے، ایک مدرسہ چلتا کیسے ہے، ایک مدرسہ زیرو سے کیسے اوپر آتا ہے، وہ آپ والد صاحب مرحوم نے حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر سیکھا. آج ہم اور آپ کئی مرتبہ تعجب کرتے ہوں گے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ میرے والد صاحب جب یہاں آئے تھے تو ان کی عمر صرف 29 سال تھی. آج 29 سال کا کوئی نوجوان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس جنگل اور بیابان میں اتنا بڑا ادارہ اتنے بڑے عزم کے ساتھ قائم کرے گا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا. صرف اور صرف یہ ان کے اساتذہ کی دعائیں تھی اور ان کی صحبت کی برکت تھی، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ایک اتنے بڑے طلباء کے مجمع کے سامنے والد صاحب کے محاسن کو بیان کر رہے ہیں. میں اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ 29 سال کا نوجوان جب یہاں آیا ہوگا اس کے ذہن میں کیا ہوگا.
اس نے اس عظیم ادارے کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ اللہ نے اس اخلاص کو کس طرح قبول کیا کہ آج ہندوستان بھر کے چپے چپے میں قرآن کی صدا کو انہوں نے بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے والد صاحب، ایک تو ان کی صفت سیکھنے کی تھی کہ جو کچھ بھی نیا ملے اس کو سیکھنا ہے۔ میں اتنے سال والد صاحب کی صحبت میں رہا، جہاں کہیں بھی جاتے، حتیٰ کہ اسپتال میں جب جاتے تو مجھے کہتے، کوئی اچھا ہسپتال ہوتا تو مجھے کہتے یہاں پر بھی سب ہاسپٹل میں بہت اچھی ساری چیزیں ہیں، آپ اس کو دیکھو، سیکھو، ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ وہ صفت تھی کہ جہاں بھی جو چیز اچھی ملے وہاں اس چیز کو اٹھا لینا ہے۔ والد صاحب الحکمت ضالۃ المؤمن من حیث وجدها فهو احق بها پر خوب عمل کرتے تھے۔ اسی طرح والد صاحب کے جو اساتذہ تھے، انہوں نے والد صاحب کی تربیت ایسی کی تھی۔ حضرت والد صاحب حضرت مولانا احمد بیمات صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کا کوئی سبق ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں حضرت علماء دیوبند اور اکابر کا تذکرہ اور ذکر نہ کرتے ہوں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے والد صاحب کا اکابر کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق بڑھا اور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے جو سنا ہے کہ جب عقل کنواں جو ہمارا اتنا بڑا ادارہ ہے، جب اس کے قیام کا وقت آیا